بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وضو بنانے کا مسنون طریقہ کیا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں۔ وضو بنانے والا سب سے پہلے وضو کی دعا پڑھ لے، وضو کی نیت سے بیٹھے۔ وضو کی دعا یہ ہے: بسم اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بھی آپ وضو بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنا ہے، اور اس طرح سے دھلیں کہ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو شگاف ہے، اس جو جگہ ہے، اس کا ہمیں خلال کرنا ہے، اس طرح سے انگلیوں ڈال کر، تاکہ انگلیوں کے بیچ کی یہ جگہ بھیگنے سے نہ رہ جائے۔ دونوں ہاتھوں کو ہم نے گٹوں تک اچھی طریقے سے دھل لیا۔ اس کے بعد ہمیں چلو میں پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، اور اپنے شہادت کی انگلی کے ذریعے سے دانت کی صفائی کر لینی ہے، تاکہ دانت میں کوئی چیز چپکی ہو تو اسے ہم صاف کر لیں، چھوڑا لیں۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے، چلو میں پانی لے کر 3 مرتبہ ہمیں ناک میں پانی چڑھانا ہے، تاکہ ناک کا اندرونی حصہ جو نرم ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں تک ہمارا یہ مکمل صفائی ہماری ہو جائے۔ اور اس طریقے سے ہمیں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی والی انگلی سے ہمیں ناک کی صفائی کرنی ہے، تاکہ ناک میں ریٹھ وغیرہ کوئی چیز اگر چپکی ہو تو وہ صحیح سے صاف ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہمیں کام کرنا ہے وہ پورے چہرے کو دھلنا ہے۔ پورا چہرے کا ایریا کیا ہے؟ یہ بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ ہائٹ میں اور وڈتھ میں یعنی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے یہ دوسرے کان کی لو تک، اس راؤنڈ کو لے کر اس طرح سے بیچ کی جو جگہ ہے یہ چہرہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک رواں کے برابر بھی دھلنے سے رہنا نہیں چاہیے، ورنہ انسان کا وضو پھر نہیں ہوگا۔ تو پورے چہرے کو ہمیں صحیح طریقے سے دھل لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں کام کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا ہے۔ ابھی تک ہم نے گٹوں تک دھلا تھا، اب جو ہمیں دھلنا ہے پھر دونوں ہاتھوں کو یہ کہنیوں سمیت دھلنا ہے۔ کہنی سے آگے تک بڑھا کر دھل لیجئے۔ یاد رکھیے گا خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں یوں ہاتھ اگر آپ سیدھے کر کے دھلیں گے، پانی ڈالا آپ نے تو اس جگہ جو یہ چمڑے جمع ہو جاتے ہیں، بیچ میں جو جگہ بن جاتی ہے، گیپ ہو جاتی ہے، وہ دھلنے سے رہ سکتی ہے۔ اس لیے اس طرح سے ہمیں کہنیوں کو موڑ کر یہاں پہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس طرح سے پانی دھل لینا ہے، اور پورے دونوں ہتھیلیوں تک، دونوں کہنیوں تک ہمیں پانی 2 قطرے کم سے کم بہا لینا ہے۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ سر کا مسح، پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ سنت ہے۔ پورے سر کا مسح ہمیں کیسے کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو ہم نے بھگا لیا، ہتھیلیوں کو، اور بھگانے کے بعد ہمیں یہ دونوں شہادت کی انگلیاں الگ کر دینی ہے، انگوٹھوں کو الگ کر دینی ہے۔ یہ 3 انگلیوں کا ہمیں یوں چپکا لینا ہے، اور یہ بال کے نکلنے کی جگہ پہ ہمیں لگا لینا ہے۔ یہ اس طرح سے، یہ آپ ویڈیو میں دیکھیے، یہاں پہ آپ ہمیں ایسے کرنا ہے، اور یوں کرتے ہوئے ہمیں پیچھے لے جانا ہے، اور پھر پیچھے یہ ان انگلیوں کو الگ کر کے ہمیں صرف ان ہتھیلیوں کے سہارے سے یہ اس طرح سے ہمیں پھر واپس لانا ہے۔ اب یہ دونوں انگلیاں، انگوٹھوں کا استعمال بھی بچا ہوا ہے، ان دونوں انگلیوں کا استعمال کیا ہے؟ کان کے اندر ہمیں مسح کرنا۔ یہ کان کا جو یہ اندر کا حصہ ہے، یہ ہمیں اس طرح سے مسح کر لینا ہے۔ انگوٹھے کا استعمال کیا ہے؟ کان کے پیچھے ہمیں یوں اس طرح سے ہمیں اس طریقے پہ ہمیں کان کے پیچھے کا حصہ انگوٹھوں کے ذریعے سے مسح کر لینا، تو یہ ہمارا کان کا مسح ہو گیا۔ ابھی بھی ہمارے ہتھیلیوں میں، ہتھیلیوں کی جو پشت ہے ان کا استعمال بچا ہوا ہے، یہ ابھی ہمارے پاس تازہ بچے ہوئے ہیں، فریش۔ ان کا استعمال کیا ہے؟ گردن کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ یاد رکھیے گا گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، تو ہمیں گلے کے مسح سے بچنے کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہم ہاتھ کو پیچھے سے نہ لا کر آگے سے لے جائیں گے، تو یہ ہمارا گلے کا مسح ہونے سے بچ جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہاں یہ لے جانا ہے، اور یہاں سے اس کو یوں کرنا ہے، تو یہ ہماری پوری ہتھیلی کا استعمال ہو گیا، اور پورے سر کا مسح ہو گیا، گردن کا مسح ہو گیا، کان کا مسح ہو گیا، جو سنت ہے۔ اب ہمارا آخری کام بچا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھلنا ہے۔ ٹخنا کیا ہے؟ یہ ہے ٹخنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ وہاں تک ہمیں دونوں پیروں کو دھلنا ہے اچھے طریقے سے۔ پھر یہاں پہ ہمیں انگلیوں کے بیچ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ڈال کر خلال کرنا ہے، تاکہ انگلیوں کے بیچ والی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں بائیں ہاتھ سے اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا ہے، اور پھر آخر میں ہمیں وضو کی دعا پڑھ لینی ہے۔ وضو کی دعا آخر میں کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہمارا یہ وضو مکمل ہو گیا، جو مسنون طریقے پہ ہوا۔ تو انسان اس طرح سے سنت کے طریقے پہ اگر وضو کرے تو اسے وضو کا مکمل ثواب ملا کرتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنے ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام۔